محسن نقوی اس کا کوئی اصل نسل کا پتہ نہیں ہے، اس کی پیدائش کے اوپر بھی شک ہوگا کہ اس کی پیدائش کہاں اور کس طریقے سے ہوئی۔ ہماری شلوار گیلی ہو جائے گی، اتنے لوگ نکلیں گے انشاءاللہ تعالی، تب تو انقلاب آئے گا۔ انقلاب تمہیں پتہ ہے اس کا، تم تو ایک چھوٹی چونٹی ہو۔ ان کی فرعونیت کو بھی خاک میں ملا دیا کہ جو مرضی ہو، جس نے بندوق اٹھائی ہے اس کا بندوبست کریں گے۔ آؤ میرے سامنے بیٹھ کے بتاؤ ظالموں، گولی کس نے چلائی تھی؟ ایک درجن دو نہیں بلکہ 100 کی تعداد میں وہاں پہ خون کے دریا بہائے گئے۔ ظالموں او بزدلو او بغیرتو، تمہاری سوچ ہے یہ تحریک مرے گی نہیں، یہ تحریک ختم نہیں ہوگی، یہ تحریک مزید توانا ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور تمہارا پیچھا کرے۔ وہاں پہنچے تو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہاں بلڈنگوں کے اوپر انہوں نے سنائپرز بٹھائے ہوئے تھے۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ سنائپرز دشمن کے لیے بٹھائے جاتے ہیں، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ سنائپر دہشت گردوں کے لیے بٹھائے جاتے ہیں، انتہا پسندوں کو بٹھائے جاتے ہیں، ان لوگوں کو بٹھائے جاتے ہیں جو اس ملک کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ تو اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی جنہوں نے پورے پاکستان کے اندر 2/3 میجورٹی لی، جس نے پنجاب، سندھ، پاکستان کے لیول پہ اور خیبر پختونخوا میں اس پارٹی کے خلاف انہوں نے سنائپرز بٹھائے۔ پھر جب ہمارے ورکرز پہنچے تو انہوں نے پہلے گلے لگایا اور پھر رات کے وقت جناب اسپیکر صاحب انہوں نے تمام بلڈنگز کے لائٹس بند کر کے سیدھی گولیاں چلائی۔ اب اگر ان کا مقصد احتجاج کو منتشر کرنا ہوتا تو وہ محمد علی کے ماتھے پہ گولی نہ چلاتا۔ اگر ان کا مقصد احتجاج کو اور لوگوں کو منتشر کرنا ہوتا تو وہ ستی کے کنپٹی پہ گولی نہ چلاتا۔ اگر ان کا مقصد احتجاج اور لوگوں کو منتشر کرنا ہوتا تو وہ مردان کے صدر علی کے کھوپڑی میں گولی نہ داغے ہوتے۔ مقصد انتشار منتشر کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جو لندن پلان بنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم کچلیں گے، وہ ان سے کچلا نہیں جا رہا۔ جو پلان بنا تھا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ہم توڑیں گے، وہ ٹوٹ نہیں رہا۔ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کے ورکرز کو نشانہ بنائیں گے، ان کو شہید کریں گے تو تحریک انصاف ٹوٹ جائے گی۔ اور ظالموں، او بزدلو، او بغیرتو، تمہاری سوچ ہے یہ تحریک مرے گی نہیں، یہ تحریک ختم نہیں ہوگی، یہ تحریک مزید توانا ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور تمہارا پیچھا کرے گی، تمہارا پیچھا ان ایوانوں میں کرے گی، تمہارے دفتروں میں کرے گی، اور تب تک انشاءاللہ تعالی یہ تحریک نہیں بیٹھے گی جب تک کہ حقیقی آزادی تم سے حاصل کر نہیں لیتی انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، بے شرمی کی انتہا تو یہ ہے کہ یہاں پر ریاست اپنے بچے کو نگل رہی ہے۔ ایک دو نہیں، ایک درجن دو نہیں بلکہ 100 کی تعداد میں پہلے اپنے شہریوں کو شہید کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب ان کی لاشیں ہاسپٹل میں ہوتی ہے تو ان کے پیاروں کو لاشیں نہیں دی جاتی۔ لیکن ہم اس رب تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان تمام مخلوقات کا خالق ہے، اے اللہ تو اس مظلوم کی آہ پکار کو سن رہا ہے کہ ایک تو اس کو شہید کیا گیا، اوپر سے اس کی ڈیڈ باڈی ان کے ورثاء کو نہیں دی جا رہی۔ یا اللہ ایسے ظالموں کو تو رسی کھینچ لے، ان کی اوقات دکھا دے۔ اس کے بعد اس ناجائز حکومت کے محسن نقوی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی اصل نسل کا پتہ نہیں ہے، اس کی پیدائش کے اوپر بھی شک ہوگا کہ اس کی پیدائش کہاں اور کس طریقے سے ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ جو آتا ٹرٹر کھڑا ہوا تھا اور جو بڑے فخری انداز سے کہہ رہا تھا کہ کہاں پہ شیلنگ ہوئی ہے، کہاں پہ گولی چلی ہے، آؤ میرے سامنے بیٹھ کے مناظرہ کرو اور اس کلام الہی کے اوپر جس کے اوپر تم بھی ایمان رکھتے اور ہم بھی ایمان رکھتے، شاید تم ایمان بھی نہیں رکھتے اس لیے تمہیں شہداء کی تکریم کا بھی پتہ نہیں ہے، ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کیا وہاں پہ شہید ہوئے ہیں کہ نہیں، کیا وہاں پہ گولی چلی ہے یا نہیں، یا تم لوگوں نے اس کو مارا ہے یا نہیں۔ تمہیں بتانا چاہتا ہوں عطا تارڑ، تم ان ایوانوں میں زیادہ دیر رہ نہیں سکتے، زیادہ دیر ٹک نہیں سکتے۔